افطار ہو، ٹی ٹائم ہو، لنچ باکس میں دینا ہو یا پھر لیٹ نائٹ کریونگز، فرائز سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے۔ تو آج فرائز کی ریسپی لیکن بہت الگ، کیونکہ اورنج کا موسم ابھی ہے تو آج ہم اورنج فرائز بنائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے پہلے یہ کبھی ٹرائی کی ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں نے 4 بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور ان کو میں چھیل لوں گی۔ جس میں پہلے کہا کہ فرائز ہمارے ایک موسٹ پاپولر اور موسٹ فیوریٹ ہر کسی کا ایک سنیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اورنج کا فلیور اس میں آ جائے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ بلیو می، آپ ایک دفعہ اسے ٹرائی ضرور کر کے دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بنانا بہت آسان ہے، بہت سمپل ریسپی ہے، لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ عام فرائز سے بہت ہٹ کے ہوتا ہے۔ آلو کو چھیل کے اس طرح سے موٹے موٹے فرائز میں ہم نے کاٹ لینا ہے، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ پہلے فیٹ فرائز کی ریسپی شیئر کی تھی، بالکل اس طرح سے۔ بہت باریک ان کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے انہیں بوائل کرنا ہے۔ اس میں ٹوسٹ ہے صرف اورنج کے فلیور کا۔ اس طرح سے اس شیپ میں میں نے ان کو کاٹ لیا اور اس طرح سے باقی سب کو بھی میں کاٹ لوں گی۔ یہ دیکھیے، ان فرائز کو میں نے دھو لیا اچھی طرح سے اور اب ہم ان کو بوائل کریں گے۔ پین میں ڈال کے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے جس میں یہ اچھے سے ڈپ ہو جائے۔ پھر اس میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون نمک، اور اسے ہم صرف نمک نہیں بلکہ ساتھ میں سرخ مرچ ڈال کے بھی بوائل کریں گے تاکہ آلو کے اندر نمک مرچ کا فلیور رہے۔ اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ بوائل کرنے کے بعد ان کو سٹین کیا اور اس طرح سے ریک کے اوپر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ چاہیں تو کسی ٹرے میں یا کسی کپڑے پہ پھیلا دیں، لیکن ریک کے اوپر رکھیں گے تو یہ جلدی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور ان کی کوٹنگ جس طریقے سے میں کروں گی وہ بھی طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، تو وہ ریک پہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں پہ اب میں نے لیا ہے 1 کپ میدا اور اس میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون نمک، کیونکہ آلو میں آلریڈی نمک موجود ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی اس میں کالی مرچ جائے گی۔ اس کو مکس کر لیں گے اور پھر آئے گا اس کا اصل فلیور۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کل اورنج ابھی موجود ہیں تو بالکل ہی فریش اورنج کا جو وہ اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اورنج نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اورنج فلیور کا ٹینگ شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایسا ہی فلیور دے گا، لیکن میرے گھر میں ٹینگ نہیں آتا۔ بائیکاٹ چل رہا ہے، اسٹل ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ میں سے کس کس کا بائیکاٹ ابھی تک چل رہا ہے؟ کون سے گھر ہے جہاں پہ ابھی تک ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے؟ اس لیے میں اس میں فریش اورنج ڈالوں گی۔ اورنج جوس کی طرف ہم اس کو مکس کریں گے۔ پہلے میں نے 1 اورنج کا جوس اس میں ڈالا اسکویز کر کے۔ یاد سے اس کے بیج نکال لیجئے گا، ورنہ اگر بیج اندر آ گیا تو کھاتے ہوئے بہت کڑوا ٹیسٹ دے گا۔ مجھے کم لگا تو پھر میں نے 1 اور اورنج اس کے اندر اسکویز کر لیا۔ آپ چاہیں تو اورنج جوس بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن فریش چیز کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے اور خوشبو بھی اس کی ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ اورنج کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کر رہی ہوں۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی لمپس نہ رہے۔ ہمیں بہت زیادہ کوٹنگ نہیں بنانی ہے کیونکہ ہم اس کی بہت ایکسٹرا کوٹنگ نہیں کریں گے۔ کوٹنگ کرنے کا طریقہ یہاں پہ سب سے الگ ہے۔ اس طرح سے وسکر کی مدد سے اس کے اوپر ہم نے پھیلا دینا ہے، مطلب کہ ہلکا ہلکا کہیں کہیں اورنج کا فلیور آئے۔ ویسے اگر آپ اس کو ڈپ کریں گے، کر کے فرائی کریں گے، اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر بنائیں گے تو وہ ایک الگ، اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے اور ٹیکسچر بھی الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں سے کرنچی ہوگا اور کہیں سے سافٹ ہوگا۔ آئل کو میڈیم ہاٹ کیا اور اس میں اب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ چار سے 5 منٹ لگیں گے۔ آلو بوائل ہیں، ہم نے جسٹ اس کو ایک اچھا سا اورنج کلر دینا ہے، گولڈن نہیں اورنج کلر دینا ہے ہم نے اس کو۔ ہلکا سا گولڈن ہوگا تو اس کے ساتھ اورنج کا کلر آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا میں اس میں کوئی فوڈ کلر یوز نہیں کیا، اس کے باوجود اس کا کلر کتنا زبردست بنا۔ تو آپ کو آج کا یہ آئیڈیا فرائز کا کیسا لگا؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ پھر آؤں گی کسی اور ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔